اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع نے اس لیے جان نہیں دی کہ ہم سب قابل ترس اور بدحال اور ہر وقت کمزور اور لاچار اور روتے دھوتے اور شکایت کرتے اور بڑبڑاتے رہیں۔ اس نے جان دی تاکہ ہم قوت سے بھری زبردست اور پھلدار زندگی پائیں، اور اس لیے نہیں کہ ہم اچھی زندگی پائیں بلکہ محبت کی راہ سے باقی لوگوں تک پہنچ کر مسیح تک جانے والا راستہ ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں۔ شیطان زمین پر اپنی بادشاہی قائم کیے ہوئے ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ اس کے پاس طاقت ہے لیکن ہمارے پاس طاقت اور اختیار دونوں ہیں، اور اس کا کل اختیار اتنا ہی ہے جتنا ہم اسے دے دیں، اور بہت بار ہم اسے اپنی کم علمی کی بدولت اختیار دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنی سستی کی بدولت، جب ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور جس وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ لوکا 10واں باب اس کی 19ویں آیت، یہ اس سیمینار کی بہت ہی اہم آیت ہے۔ لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ سو یہ ایسے ہے جیسے خدا کہہ رہا ہے کہ جاگو، اپنے آس پاس دیکھو اور سمجھو کہ میں نے تمہیں پہلے ہی قوت عطا کر دی ہے۔ آپ کو قوت کے لیے خدا کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ہے۔ افسیوں 1:19 پولس رسول نے کلیسیا کے لیے دعا کی اور اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس قوت سے واقف ہوں جو انہیں میسر ہے۔ اس کی قوت کی بے مثال عظمت ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے یہ قوت آپ کو میسر ہے، لیکن اگر آپ اس قوت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اس کا تجربہ نہیں کر پائیں گے۔ میں بہت سالوں سے مسیح میں تھی، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میں خدا کے حضور مسیح کے خون کے وسیلہ راست باز ٹھہرائی گئی ہوں۔ یہ میں نہیں جانتی تھی، بھلے ہی میں نجات یافتہ تھی۔ میں ہر روز احساس جرم اور بوجھ اور ماضی کی شرمندگی کے ساتھ جیتی تھی۔ صرف مسیح پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی ہر ایک بات پر جو اس نے کہی اور ہر ایک وعدے پر جو اس نے کیا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور میں نہیں جانتی کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ یسوع نے اس لیے جان دی تاکہ آپ قوت پا سکیں اور آپ کو کسی بھی بوجھ تلے دبا نہ رہنا پڑے، بلکہ آپ فتح مند ہو سکیں۔ بائبل میں بہت سی زبردست باتیں لکھی ہیں، جیسے کہ ہم مسیح میں جو ہم سے پیار کرتا ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ کل رات میں نے کہا کہ میرے خیال سے فتح سے بڑھ کر غلبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آنے والی کسی مشکل کی پرواہ بھی نہیں، کیونکہ کسی بھی مشکل کے آنے سے پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ فاتح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ پہلا یوحنا 4:4 میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، لیکن آپ کے پاس قوت اور اختیار دونوں ہیں۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ یہاں پر شیطانی قوتوں کی بات کی گئی ہے، اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے چاہے آپ آگ سے بھی گزر رہے ہوں وہ آپ کو ہرگز جلانے نہ پائے گی۔ اگر آپ سیلاب سے بھی گزریں تو آپ ہرگز نہ ڈوبیں گے۔ اگر آپ مشکلات سے گزریں تو آپ ہرگز نہ ٹوٹیں گے۔ ہماری زندگی پر مسلسل مسا ٹھہرا ہوا ہے اور یہ کسی جگہ اٹکے رہنے سے بہت بہتر ہے۔ آج رات آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، مہربانی سے اسے قبول کریں کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی پھل رہا ہو، آپ کے مسئلے کا حل کتنا ہی ناممکن نظر آ رہا ہو، آپ اس سے نکل رہے ہیں۔ آپ اس کے بیچ اٹکے نہیں ہیں، آپ نے مسیح کے ہاتھ کو تھامے رکھا ہے، آپ اس میں سے نکل رہے ہیں، اور آپ کے باہر نکلتے ہی آپ کے پاس سے جلنے تک کی بو نہ آئے گی۔ آمین۔ اعمال 1:8 جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا بات ہے! اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ قوت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، معجزات کرنے والی قوت ہے۔ یہ قوت ہے، زور ہے، طاقت ہے، لیکن یہ وہ قوت بھی ہے جو دل کی اخلاقی سربلندی کو پیدا کرتی ہے۔ سو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہمیں قوت عطا کرتا ہے کہ بے دین دنیا میں دیندار بنے۔ خدا ہمیں وہ کرنے کی قوت دیتا ہے جو صحیح ہے۔ اس وقت جب ہمیں کچھ صحیح نہیں لگتا، خدا ہمیں ان لوگوں کو معاف کرنے
اور ان کے لیے دعا کرنے، یہاں تک کہ ان کے لیے برکت چاہنے کی قوت دیتا ہے۔ جنہوں نے ہمیں گہرا دکھ دیا ہوتا ہے اس کے لیے قوت چاہیے۔ جب آپ کا دن برا ہو تو آپ کے پاس مسکرانے کی قوت ہے، آپ کے پاس بابرکت ہونے کی قوت ہے۔ ہمارے پاس وہ قوت ہے کہ دل کی اخلاقی سربلندی کو پا سکے، یعنی ہمارے پاس یسوع جیسا بننے کی قوت ہے۔ ہمیں بس اس قوت کو پکارنا ہے۔ پہلی بات جو آپ کو خدا کی قوت کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کا اہل ہونے کے لیے آپ کو چاہیے، وہ یہ جاننا ہے کہ آپ خود میں اور خود سے کمزور ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم ہی کر سکتے ہیں تو ہم خدا پر مکمل انحصار نہیں کریں گے۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 7ویں آیت، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے بزدلی، نامردی، پست ہمتی اور خوف اور دہشت کی روح، بلکہ اس نے ہمیں قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، ایک پرسکون اور متوازن ذہن اور ترتیب اور ضبط نفس کی روح۔ کیا بات ہے! لہٰذا یہ ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دشمن پر غالب آنے والی قوت کا روح ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا ہے تاکہ ابلیس ہم پر غالب نہ آ سکے اور ہم اس طرح کا برتاؤ کر سکیں جیسا یسوع چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ ہمیں لوگوں سے پیار کرنا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، لیکن اکثر ہم خود سے پیار کرتے اور لوگوں پر قابو رکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب گڑبڑ کر دیتے ہیں اور ہم خدا کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی قوت دشمن کے خلاف استعمال کرنی ہے۔ ہمیں لوگوں سے پیار کرنا اور خود پر قابو رکھنا ہے، اور جب ہم یہ کریں گے تو ہر چیز بہت ہی اچھی اور پیاری لگنے لگے گی۔ آپ کو خوف میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ کو خوف محسوس ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس خوف کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو محسوس کرنا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دینا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم سب ہی اپنی زندگی میں خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن خوف پر غالب آنے کا واحد راستہ اس کا سامنا کرنا ہے۔ خوف پر آپ صرف وہ کرنے سے غالب آ سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ پاک روح کی قوت کے وسیلہ کریں۔ ہمیں دشمن کے خلاف جارحانہ رویہ رکھنا ہے۔ پہلا پطرس 5:8-9 سکھاتی ہے کہ ہمیں ابلیس کے خلاف ہوشیار اور بیدار رہنا ہے۔ چوکس اور سرگرم رہیں، وہ کریں جو آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا ہے، اور دشمن کو خود پر حاوی ہونے مت دیں۔ ہم سست مسیحی نہیں بن سکتے۔ ہم ایسے لوگ نہیں بن سکتے جو آسانی سے ہار مان جائیں۔ ہمیں خدا میں سرگرم رہنا ہے اور ایسی جگہوں پر آنے کے لیے وقت نکالنا بہت شاندار ہے۔ کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنا، کلام سننا اور خدا کے ساتھ وقت گزارنا بھی شاندار ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا ایک ہی دن میں آپ کے اندر سے بہت سی باتوں کو نچوڑ کر باہر نکال سکتی ہے۔ اور سچ کہوں تو اتوار کی صبح چرچ میں صرف 15 منٹ کا کلام سن کر گزارا نہیں کر سکتے۔ آپ کو کلام کی ذرا بڑی خوراک کی ضرورت ہے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو۔ میں پڑھتے ہوئے متی 12 باب میں رک گئی، جہاں یسوع مختلف شیطانی قوتوں کو پچھاڑ رہا تھا، اور اس نے کہا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو باندھ نہ لے۔ اور دراصل بات یہ ہے، شیطان ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر انہیں لوٹ نہیں سکتا اگر ہم اسے باندھ دیں اور اسے خود پر ہرگز کوئی اختیار نہ دیں۔ اور یہ کچھ ایسا ہے جو آپ صرف ایک فیصلہ کرنے سے ہی کر سکتے ہیں کہ میں شیطان کو اپنی زندگی پر حکمرانی کرنے نہیں دوں گی۔ میں خدا کے کلام کو جانتی ہوں، میں اس کے کلام پر چلوں گی، اور میں شیطان کی جھوٹ پر یقین نہیں کروں گی بلکہ خدا کے کلام کا یقین کروں گی۔ سو اس طرح آپ اس کے مخالف آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یسوع کے نام سے تیرے خلاف کھڑی ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مسیح میں میری پہچان کیا ہے۔ میں یسوع کے نام میں تیرا مقابلہ کرتی ہوں۔ دیکھیں، ہمیں فیصلہ کرنے والا بننا ہے، اور میں نے ایک عادت بنائی ہے کہ جب بھی مجھے لگتا ہے میرا پیٹ بھرنے والا ہے، میں کھانا چھوڑ دیتی ہوں۔ میں وزنی ہونے کا انتظار نہیں کرتی، کیونکہ جب آپ پہلے بھرا پیٹ محسوس کرتے ہیں تو 20 منٹ بعد ہی آپ کئی گنا زیادہ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ سو اگر بہت کھا لیتے ہیں تو 20 منٹ کے بعد آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا حال ہیبت ناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ عادت بنائی ہے، اور وہ لوگ جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں، جب مجھے لگتا ہے کہ میرا پیٹ بھرنے والا ہے تو اس سے پہلے ہی میں کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتی ہوں۔ دوسرا کام یہ کرتی ہوں کہ میں اپنی پلیٹ سامنے سے ہٹا دیتی ہوں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ میں کھا چکی ہوں، اور میرا ماننا ہے کہ اگر آپ دشمن کے خلاف کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے ملتا جلتا عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی کی نگرانی کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو، اور ہمیں دوسروں کی نگرانی نہیں کرنی۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یعنی میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے رہتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، شیطان مجھ سے جھوٹ بولتا رہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اگر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ شیطان ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ لیکن اس جگہ پر ڈھیروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے ہفتے ہی بڑی پریشانیوں سے گزرے کیونکہ آپ نے شیطان کے جھوٹ پر یقین کیا، اور آپ کا رویہ اس کے خلاف جارحانہ نہ تھا، اور آپ نے یہ نہیں کہا بکواس بند کر، یہ لکھا ہے۔ آپ بس کھڑے دیکھتے رہتے ہیں۔ کاہل شخص کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی بات کی خواہش کرتا ہے اور بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کچھ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور وہ جو آگے بڑھ کر چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ آپ کس قسم کے ہونا چاہتے ہیں؟ آمین۔ اپنے مقام کو سنبھالیں۔ لہٰذا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم زوراور کو ہر صبح اپنی دعاؤں میں باندھ سکتے ہیں۔ میں بآواز بلند کہتی ہوں کہ میں دشمن کو یسوع کے نام سے باندھتی ہوں۔ اس کا میری زندگی پر کوئی اختیار نہیں۔ آج وہ میری کسی بھی چیز کو لوٹنے نہ پائے گا، وہ میرے گھرانے کو لوٹنے نہ پائے گا۔ اور ہم تو اپنے پارٹنرز کو بھی اس دعا میں شامل کرتے ہیں کہ تو ہمارے پارٹنرز کو لوٹنے نہ پائے گا۔ اب میں نے آپ کے لیے شروعات کر دی ہے، لیکن میں دشمن کو آپ سے دور نہیں رکھ پاؤں گی اگر آپ خود اسے آنے دیں گے تو۔ ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہم کسی اور کی زندگی کے لیے کس حد تک اختیار استعمال کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ بتاؤں، آپ کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کر سکتے جو اپنا کردار ہرگز ادا نہ کرے۔ میرا سب سے زیادہ اختیار میری زندگی پر ہے، اس کے بعد میرا کچھ اختیار اپنے خاندان اور شاید ان لوگوں پر ہے جن کے میں قریب ہوں، لیکن آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے جو آپ اپنی مدد نہیں کرتے۔ سو یقیناً خدا سے یہ دعا کرنے کی بجائے کہ وہ سب کی مدد کرے، ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ زندگی میں متحرک ہوں تاکہ خدا ان کی مدد کرے۔ یعقوب 4 باب کی 7ویں آیت۔ کیا بات ہے! عموماً ہم آدھی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں نے سالوں تک یوں ہی سنا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن یہ مکمل حوالہ نہیں ہے۔ لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ، خود کو اسے سونپ دو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ابلیس کا مقابلہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ آیا آپ خدا کے تابع ہوں گے یا نہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو بائبل کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ پہلے سے یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اس میں چاہنے یا نہ چاہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ ہے دراصل بائبل کو پڑھنا خطرناک بات ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے؟ جی کیونکہ اگر آپ باتوں کو نظر انداز کرنے والے ہیں تو شاید آپ کسی حد تک چل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح بات جان جائیں اور اس کے باوجود اس پر عمل نہ کریں، اور یہ مت کہیے گا کہ میں پڑھوں گی ہی نہیں کیونکہ اب آپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کبھی یہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی بھی ہوگی کہ خداوند میں آج شام اس کانفرنس میں جانے والی ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، اور میں نے سننے سے پہلے ہی یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جو کچھ تو مجھے سکھائے گا خداوند میں اس پر عمل کروں گی۔ نہیں، ہم بس سنتے ہیں اور اگر ہمیں اچھا نہ لگے تو بس سر پر سے گزار دیتے ہیں، یا ہم بہانے بنانے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے یا تم نہیں سمجھتے، یا کئی مرتبہ ہم بھولے بن جاتے ہیں کہ مجھے تو بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ سو میں یہاں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اب جب بھی آپ بائبل کو سیکھیں اور دیکھیں، آج میں ایک اور خادم سے بات کر رہی تھی جو کہ کلام سے اچھی طرح واقف ہیں، اور میں نے کیا کیا، بائبل میں کسی جگہ پر لکھا ہے کہ ہمیں بائبل کو پڑھنا ہے۔ ایسا کوئی حوالہ یاد نہیں آتا، بلکہ لکھا ہے جانو
سیکھنے اور جاننے میں فرق ہے، اور ہم مقدار کے حساب سے پڑھتے ہیں تاکہ آسمانی کیلنڈر میں بس ہماری حاضری لگ جائے، تاکہ خدا آج کے دن ہم سے خوش ہو۔ اب ہمیں اس چیز کی طرف اس طرح سے دھیان دینا ہوگا جیسے یہ ہماری زندگی ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ دشمن کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے پاؤں صبح اٹھ کر زمین پر رکھتے ہیں تو بدروہیں چلانے لگتی ہیں، یہ تو پھر سے جاگ گئی۔ آپ کے پاس طاقت اور اختیار ہے، آپ دشمن کو باندھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر سکتے ہیں تاکہ آپ ابلیس کا مقابلہ کریں اور وہ آپ سے بھاگ جائے۔ پتہ ہے آپ برے مزاج کو جھڑک سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو میرے بس سے باہر ہے، چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ اس پر حملہ کرنا ہے۔ جس لمحے کسی قسم کی احمقانہ سوچ آپ کے اندر آئے کہ آپ کتنے قابل ترس ہیں، جی جس لمحے ابلیس آپ کو قابل ترس بننے کی دعوت دے تو کہیں نہیں میں ایسا کر چکی ہوں، اس میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ لا حاصل ہے، مجھ سے دور رہو شیطان۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جاگیں اور دعا کریں، ذرا ٹھہریں۔ جانتے ہیں کل میرا غلطیاں نکالنے کا دن تھا، میں ہر کسی کی غلطیوں کو دیکھ رہی تھی اور یہ ایک بہت عجیب سی بات تھی جو کہ میرے لیے معمولی نہیں تھی، اور خدا بھی ایسا نہیں چاہتا۔ سو آپ کو جاننا ہے کہ یہ دشمن کا وار ہے جو کہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے کہ آپ کی توجہ برقرار نہ رہ پائے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آج کے دور میں کسی چیز پر چند منٹ کے لیے توجہ مرکوز کرنا کتنا مشکل ہے؟ متی 11:12 میں لکھا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں۔ اگر آپ اسے یونانی میں دیکھیں تو اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ خدا کی بادشاہی حملوں اور بدسلوکی سے گزری ہے، لیکن زبردست اسے چھین لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دشمن کو جارحانہ ہونے کا موقع دیں۔ آپ خود اس کے خلاف جارحانہ ہو جائیں، لیکن جسمانی طور پر جارحانہ مت ہو، بلکہ آپ روحانی طور پر ہوں۔ یسوع اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ اس میں زیادہ دیر نہ ہوگی اور وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اور وہ ان کا فدیہ دینے والا ہے، اور اسے وہ دکھ اٹھانا ہے جس کے بارے میں وہ انہیں یہاں 22ویں آیت میں بتا رہا ہے۔ لکھا ہے، اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا، اسے کہنے لگا کہ اے خداوند تیرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے کا۔ اس پر یسوع نے پھر کر اس سے کہا، اے شیطان دور رہو۔ اب دیکھیں، ابلیس لوگوں کے ذریعے آپ کو پٹری سے اتارنے اور ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ وہ نہ کریں جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ میرا مطلب ہے، چلیں کسی عملی بات کو ہی لے لیجئے۔ آپ ایک ماں ہیں، آپ نے آج کسی کو اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے آمادہ کیا ہے، آپ کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ آج آپ گھر کی صفائی کریں گی، آج آپ کپڑے اور برتن دھو کر صاف کریں گی، الماری صاف کریں گی جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ آپ اس چیک بک کو بیلنس کریں گی جو پچھلے 2 سال سے بیلنس نہیں ہوئی، اور آپ کہیں گی یہ لو ہو گیا۔ دشمن آپ کو ترتیب میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ بے ترتیبی کو چاہتا ہے جس سے آپ کو پاگل کر سکے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک اور دن کے اختتام پر آپ پوری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھیں۔ آپ کے پاس ایک اچھا منصوبہ تھا لیکن آپ اسے پورا نہ کر سکے، اور ایک دوست نے کال کی اور پوچھا کیا کر رہی ہو؟ میں تو گھر کے کام کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، تو بچے کہاں ہیں؟ آج انہیں کسی کے حوالے کیا ہے۔ اوہ تو بچے تمہارے پاس نہیں ہیں؟ سنو، مال کے باہر بہت ہی کمال کی سیل لگی ہے، اور پھر ہم جائیں گے اور میں تمہیں لنچ پر لے چلوں گی، میں تمہیں لینے آتی ہوں۔ اب آپ کی دوست چاہے کتنی ہی پیاری اور اپنی طرف سے بڑی میٹھی کیوں نہ ہو، وہ معصوم ہے، لیکن دشمن اسے استعمال کر رہا ہے۔ وہ بری نہیں ہے، لیکن دشمن تب بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر آپ کے نہ کہنے کے باوجود۔ اگر وہ اصرار کیے جا رہی ہے تو
जो हम चाहते ہیں کہ لوگ کریں، ہمیں ان سے بات کرنے کی کوشش ترک کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ پاک روح ان کی رہنمائی کرے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا؟ جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کریں، ہمیں اس کے لیے ان سے بات کرنے کی کوشش ترک کرنی ہے اور پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ شاید بہتر ہوگا کہ دوست یوں کہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہاری یہ بے ترتیبی تمہیں تنگ کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے وہاں آ کر تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ یہ بہتر ہوگا۔ جب کوئی آپ کو تکلیف دے تو یہ دشمن ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ جب آپ سنتے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے تو یہ دشمن ہے جو آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی رویا یا خواب دیکھتے ہیں اور لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو یہ دشمن ہے جو آپ کو گرا رہا ہے۔ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ جو کچھ شیطان آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں پر برہم ہونا چھوڑ دیں، لوگوں کے خلاف ہونا چھوڑ دیں اور دشمن کے خلاف ہونا شروع کریں۔ یہاں یسوع کے بارے میں سوچیں، وہ یہاں خدا کی طرف سے دیے گئے ایک کام کو سر انجام دے رہا ہے اور وہ اپنے وقت کے بہت نزدیک آ چکا ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ یہ پہلے ہی بہت مشکل ہونے والا ہے۔ اسے حوصلے کی ضرورت ہے، حوصلہ شکنی کی نہیں۔ اور پترس اس کے قریبی دوستوں اور ساتھیوں میں سے ایک، او نہیں خداوند یہ غلط ہے، یہ سب غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یسوع فوراً پہچان گیا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ شیطان دور ہو، تو ایک رنج ہے، تو میری راہ میں حائل ہے، تو ایک رکاوٹ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن اسے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے۔ اب میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتی کہ لازماً آپ اپنے دوستوں سے یوں ہی کہیں کہ اے شیطان دور ہو، شاید یہ کوئی بہت اچھی بات نہ ہو، لیکن میں یہ مشورہ دوں گی کہ اگر آپ اپنے دل میں یہ معلوم کر لیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو شاید آپ اپنے دل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے شیطان تو میرے ساتھ ایسا نہ کرنے پائے گا۔ آپ میں سے کتنوں نے مڑ کر ایک نظر اپنے ہفتے کو دیکھا ہے اور اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ شیطان نے کسی شخص کو استعمال کیا، کسی کو آپ کو دکھی کرنے کے لیے استعمال کیا، کسی کو آپ کو بے چین کرنے کے لیے استعمال کیا، کسی کو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا، کسی کو آپ کا حوصلہ توڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ سیکھیں کہ آپ کو لوگوں کو الزام نہیں دینا اور روحانی طور پر مسئلے کی جڑ سے نمٹنا ہے۔ روح میں ان مسائل کا مقابلہ کریں۔ شیطان لوگوں کو استعمال کرتا ہے، آمین، تاکہ ہمیں خدا کی مرضی سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ ان پر غصہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یقیناً ہم بھی کبھی کبھی اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں غصہ دلا سکتے ہیں، دکھ دے سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اب یہ بات سنیں، بجائے لوگوں پر برہم ہونے کے، خدا کے کلام میں یہ ایک بڑے بھید کی بات لکھی ہوئی ہے۔ سو سنیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کی غیبت کر رہا تھا، کوئی ایسا تھا جس پر آپ کو بہت بھروسہ تھا، آپ بے حد دکھی ہیں اور پریشان۔ اب آپ کی پہلی آزمائش لوگوں سے خفا ہونے کی ہے، لیکن پھر آپ جان جاتے ہیں کہ دشمن آپ کو اداس کرنا چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اطمینان رکھنا کتنا اہم ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی دعا کریں اور کسی خالی جگہ پر چلے جائیں اور کہیں، خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے اور میرے خلاف اٹھا کوئی بھی ہتھیار غالب نہ ہوگا، اور میں دشمن کو یسوع کے نام میں جھڑکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ در حقیقت یہ شخص نہیں بلکہ دشمن مجھے گرانے کی کوشش میں ہے۔ پھر اس شخص پر برہم ہونے کے بجائے آپ وہ کریں گے جو بائبل میں رومیو 12:21 میں لکھا ہے کہ تم بدی پر نیکی سے غالب آتے ہو۔ سو کوئی آپ کو دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ میں تم پر غصہ نہیں کروں گی بلکہ ابلیس کا مقابلہ کروں گی اور ایک قدم آگے بڑھ کر کسی اور کے لیے بھلائی کا کام کروں گی۔ اگر آپ مسیح میں ایماندار ہیں تو خدا نے آپ کو پہلے ہی دشمن پر اختیار دے رکھا ہے۔ خدا کے کلام کو بآواز بلند بولنا اختیار کو استعمال کرنے کا زبردست طریقہ ہے۔